اب ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ عشر کی فضیلت بھی آپ نے بیان کی، نہ دینے کی وعیدیں بھی بیان فرمائی، کیسے عشر ادا کیا جائے، عشر کیا ہے، اور بہت ساری باتیں ہم نے سیکھی تھیں۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب فصل تیار ہے، لیکن فصل کی تیاری کے بھی کئی سٹیجز ہیں۔ ایک تو یہ کہ ابھی کچا پھل ہے، پھر تھوڑا سا بڑا، اور ایک بالکل تیار فصل ہے۔ تو کس اسٹیج پر عشر جو ہے وہ ادا کرنا ہوگا یا اس پر واجب ہو جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب پیداوار حاصل ہو جائے، یعنی فصل پک جائے یا پھل نکل آئیں اور نفع اٹھانے کے قابل ہو جائیں، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں عشر واجب ہو جاتا ہے۔ جب فصل پک جائے، پھل نکل آئیں، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں عشر تو واجب ہو گیا ابھی سے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی ادائیگی اس وقت ہوگی کہ جب فصل کو کاٹ لیں گے، جب پیداوار حاصل کر لیں گے، تو اس صورت میں عشر کا ادا کرنا واجب ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، نفع اٹھانے کے قابل فصل ہوگی تو اب عشر تو واجب ہو گیا، لیکن جب کاٹیں گے جب ادا کریں گے۔ جی ہاں، جب نفع اٹھانے کے قابل ہو جائے، پھل نکل آئیں، تو اب عشر اسی وقت واجب ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جیسے پیچھے بھی ایک سوال ہوا تھا جی جی، کہ اگر فصل تباہ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے، تو اس کی مختلف صورتیں بیان کی تھیں کہ اب اگر جانور کھا گئے فصل اور عشر واجب ہو چکا تھا، فصل پک چکی تھی، صحیح، نفع کے قابل ہو چکی بالکل تھی، تیار ہو گئی اور جانور کھا گئے، تو اس صورت میں عشر لازم ہو جائے گا۔ اچھا، اور اسی طرح جو ہے وہ فصل کچھ ضائع ہوگی، کچھ باقی بچ گئی، تو بھی جو باقی بچ گئی ہے اس کے اوپر عشر دینا ہوگا۔ اچھا، لیکن آپ نے فرمایا کہ جانور کھا گئے، تو جو بچ گیا اس پر عشر ہوگا یا جو کھا گیا اس پر بھی عشر ہوگا؟ جو کھا گئے اس کے اوپر بھی عشر ہوگا، کیونکہ فصل تیار ہو چکی تھی۔ فصل تیار ہو چکی تھی، عشر واجب ہو چکا تھا۔ ٹھیک ہے، اب اگر جانور کھا گئے ہیں تو اس صورت میں عشر تو لازم ہو چکا ہے۔ جانوروں نے کتنا کھایا وہ حساب کیسے کرے گا بندہ؟ تو اس کا تو اندازہ کرنا ہوگا نا، غالب گمان کے مطابق جتنا اس کو پتہ ہے کہ اتنا جانور کھا گئے۔ اب فرض کیا ساری کی ساری فصل جو پھل تھا وہ جانور کھا گئے، تو اب اس صورت میں ساری فصل کا اس کو دینا ہوگا، اور وہ اوسط کے اعتبار سے، غالبی اعتبار سے کہ 1 ایکڑ کی یا جو اس کی زمین کا رقبہ ہے اس کی اتنی ایکڑ کی اتنی پیداوار ہوتی ہے، فصل کا دیکھ کر کسان کو اندازہ ہوتا ہے، تو اس کے مطابق جو غالب گمان ہوگا اس کے مطابق عشر ادا کرے گا۔ یہ تھوڑا ڈیفیکلٹ نہیں ہے، مشکل نہیں ہے کہ ایک چیز ہماری ضائع ہو گئی اور اب اس پر عشر بھی دینا ہوگا؟ دیکھیں، ضائع ہونے کے لیے اس میں تفصیل ہے۔ یوں اگر ضائع ہو جائے کہ جیسے قدرتی آفت کی وجہ سے ضائع ہو جائے، اگر جو ہے وہ حشرات، کیڑے وغیرہ اس طرح کی چیزیں فصل کو لگ گئی، فصل تباہ ہو گئی، یا سخت سردی کی وجہ سے یا لو کی وجہ سے، ٹھیک ہے، ان چیزوں کی وجہ سے اگر فصل تباہ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اگر ساری کی ساری فصل تباہ ہو گئی ہے تو عشر ساقط ہو گیا، مراد یہ کہ اب عشر نہیں ہے اس کے اوپر۔ ٹھیک ہے، اور یہ بھی اس صورت میں ہے عشر ساقط ہونا، یعنی عشر کا نہ ہونا، جبکہ یہ فصل ابھی کٹی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، اگر کٹنے کے بعد بھی ان وجوہات کی وجہ سے ضائع ہو جاتی ہے تب بھی عشر لازم ہوگا۔ ٹھیک ہے، ایک تو ضائع ہونے کی یہ صورت ہے۔ ٹھیک ہے، دوسری ضائع ہونے کی یہ صورت جو میں نے عرض کی ہے کہ جانور کھا گئے ہیں، تو اس صورت میں فصل عشر کے قابل ہو چکی تھی، یعنی نفع کے قابل ہو چکی تھی، پھل ظاہر ہو چکے تھے، اب اگر جانور کھا گئے ہیں تو اس کا عشر واجب ہوگا۔ تو فرق ہو گیا، ایک قدرتی آفات، لو، سردی وغیرہ، اس طرح کی چیزوں سے جو فصل ہلاک ہو گئی، ساری کی ساری ہلاک ہوگی تو عشر ساقط ہو جائے گا۔ اگر ساری ہلاک نہیں ہوئی ہے، کچھ بچ گئی ہے، کچھ نہ کچھ حاصل ہوا ہے، تو جو کچھ حاصل ہوا ہے پھر اس کے اوپر عشر یا نصف عشر جتنا بنتا ہوگا وہ ادا کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، یعنی یہاں تھوڑا سا ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ایک یہ ہمارے ہاتھ میں تھا، ہم حفاظت کا انتظام کرتے، جبھی جانور اگر نہیں کیا انتظام جبھی جانور آ گئے، اور ایک قدرتی آفت ہے تو اس میں آپ نے بتایا کہ اجازت ہے۔